حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس دلایا اور بتلایا کہ لا رہبان یا فی الاسلام، یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ اگر عورت کے ساتھ تم ازدواجی زندگی گزارو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے میں تمہاری ممید و معاون بنے گی۔ اسلام نے واضح کیا کہ راہب بن کر جنگلوں اور غاروں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، وہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ یعنی اس معاشرے میں رہو گے اور جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں پورا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ گویا اسلام نے رہبانیت کی بجائے معاشرتی زندگی کا سبق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، یعنی نکاح میری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جامع ترمذی شریف کی ایک روایت کی روشنی میں بیان کروں گا کہ انبیاء کرام کی سنتیں کیا تھیں۔ تو جامع ترمذی شریف کی روایت کے مطابق 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت کے، اس میں سے پہلے نمبر پر ہے حیا، یعنی تمام انبیاء با حیا ہوا کرتے تھے۔ دوسری سنت ہے جی خوشبو کا استعمال، یعنی تمام انبیاء کرام خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر سنت ہے جی یہ مسواک، یعنی تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی سنت ہے نکاح، یعنی تمام انبیاء ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب انبیاء دین کی دعوت کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ وہ مخلوق کو اللہ سے ملایا کرتے تھے، مگر اولاد بیوی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ گویا اس بات کو پختہ کر دیا گیا کہ ازدواجی زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں انبیاء کرام جو ہمیں حدیث مبارکہ سے سبق ملتا ہے ان کی بھی سنتیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جانیں اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی ہم پوری کوشش اور صحیح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔